بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیوان شمس کی غزل نمبر 1434 پڑھیں گے، اور اس غزل میں اصل میں عاشق کی وجودی تہداریوں کا بیان ہے، اور مولانا کا ایک خاص اسلوب یہ ہے کہ ان کے تمام یا اکثر مضامین اور مباحث، یا یوں کہہ لیں کہ ان کے بیشتر حقائق اپنے بیان میں بھی اور اپنی کیفیت وجود میں بھی متکلم یا عاشق یا عارف، مختصر یہ کہ انسان پر آ کر مکمل ہوتے ہیں۔ تو مولانا اس اعتبار سے ہماری عاشقانہ اور عرفانی روایت میں واحد آدمی ہیں جن کے معانی کی تکمیل عاشق پر یا عارف پر یعنی آدمی پر ہوتی ہے۔ ان کا تصور آدمی ان کے تمام حقائق میں ایک مرکزی نقطے کے طور پر شامل رہتا ہے۔ تو مولانا کے سوا اور کوئی ایسا شاعر یا اتنا جمیع الاطراف شاعر، اتنا ہمہ جہت شاعر ہماری روایتوں میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ جو غزل ہے، چو آمد روئے مہ رویم کہ باشم من کہ من باشم، چو ہر خارے ازو گل شد چرا من یاسمن باشم۔ کمال کا مطلع ہے، اور اس کا یہ جو ٹکڑا ہے یہ ہر اعتبار سے بے مثل ہے کہ باشم من کہ من باشم۔ تو ابھی اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں کہ جب ظاہر ہو گیا میرے ماہ رو کا چہرہ، یعنی جب میرے محبوب کا ظہور ہو گیا، کہ باشم من کون ہوتا ہوں میں، میری کیا ہستی ہے، کہ من باشم کہ میں رہ جاؤں۔ جب میرے محبوب کا ظہور ہو گیا تو اس ظہور کے آگے میری کیا ہستی ہے کہ میں اپنی انا پر اصرار کروں، میں خود اپنے آپ کو اپنا تعارف بناؤں، میں اپنی خودی کے حدود میں محبوس رہ جاؤں۔ چو ہر خارے ازو گل شد، جب ہر کانٹا اس کے فیض سے گلاب بن گیا ہے، اس کے فیض سے گل سرخ گل رنگی بن گیا ہے، چرا من یاسمن باشم، تو میں کس لیے چنبیلی کا پھول بنا رہوں۔ یہ ترجمہ ہے۔ اب اس کی سچویشن سمجھ لیں کہ میرا محبوب جو اپنے اظہار میں بھی ماورائیت رکھتا ہے، یعنی میرا محبوب ایسا ہے کہ جسے دیکھا جا سکنا ممکن نہیں ہے اور جسے اندیکھا کر دینا بھی محال ہے۔ نہ اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں نے اسے دیکھ لیا، اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں نے اسے نہیں دیکھا۔ تو جس کی یہ شان ہو کہ اسے دیکھنے کا دعویٰ بھی نہ کیا جا سکے
اور اسے نہ دیکھنے کی دہائی بھی نہ دی جا سکے، اس کی حالت خفا یعنی اس کی وہ پوشیدگی جو اسے دیکھنے کا دعویٰ نہیں کرنے دیتی، اور اس کا اظہار یعنی اس کی وہ شان جمال جو اسے اندیکھا نہیں رہنے دیتی۔ یہ دونوں شانیں یعنی پوشیدگی اور اظہار کی دونوں حالتیں اور دونوں شانیں ماورائیت کا عنصر رکھتی ہیں۔ مطلب جس ذات کی یہ حالتیں ہوں اس کے ظہور و خفا کا ایسا نظام ہو کہ نہ خفا کا انکار کیا جا سکے نہ ظہور کی طرف سے آنکھیں بند کی جا سکیں۔ خفا ایسا کہ آنکھیں کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں، ظہور ایسا کہ اس کے آگے آنکھیں بند نہیں رہ سکتیں۔ تو ان شانوں کا رکھنے والا محبوب اپنے دونوں اعتبارات سے، اپنے دونوں زاویوں سے ماورا ہوگا، ماورائیت کا حال رکھتا ہوگا۔ تو اس کا اظہار بھی اپنے کمال کے ساتھ دیکھا نہیں جا سکتا، اور اس کا اخفا یعنی اس کی پوشیدگی بھی ایسی مطلق اور کامل ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہنا بھی کم ہے کہ ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ہمارے دیکھنے کی صلاحیت سے باہر ہے، وہ ایسا پوشیدہ ہے کہ اندیکھے پن کی تمام سطحوں سے ماورا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کا غیاب اس کا غیاب ایسا ہے کہ اس کے لیے یہ کہنا ناکافی ہے کہ وہ اندیکھا ہے، اس کا ظہور ایسی شدت اور جامعیت کا ہے کہ اس کے حوالے سے یہ کہنا بھی ناقص اور ادھورا ہے کہ ہم نے اسے دیکھ لیا، وہ دکھائی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ دکھائی دینے کی شان میں بھی دکھائی دیے جانے کے عام اور معمول کے مراتب سے بلند ہے، اور وہ اندیکھا ہوا ہوتے ہوئے بھی پوشیدگی کی تمام سطحوں اور تمام تہوں سے ماورا ہے۔ یہ وہ محبوب ہے جس کے جمال کا اظہار ہو رہا ہے، جو اپنی شان جمال کے ساتھ ظہور کر رہا ہے، اپنی شان جلال کے ساتھ مخفی ہے، اپنی شان جمال کے ساتھ ظاہر ہے۔ تو اس کی ٹرانسینڈنس یا اس کی ماورائیت یا اس کی بلندی سے مراد یہ ہے کہ وہ سطح دید سے بلند ہو کر دیکھا جاتا ہے، وہ نادیدن سے ماورا ہو کر اندیکھا ہے۔ ٹھیک؟ تو اس کی جو یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، اس کی دلالت ہے مہ کے لفظ میں، مہ رویم۔ چاند میں ماہ میں ایک بلندی ہوتی ہے نا، کہ جو ماہ مطلب یہ چاند کو دیکھنے کے لیے اپنے سے اوپر دیکھنا پڑتا ہے، تو اس کا اظہار بھی دیکھنے والے سے بلندی کی نسبت رکھتا ہے، اس کو ہم کہہ رہے ہیں ماورائیت۔ تو جب اس ماہ غیب کا اظہار ہو گیا جس کو افلاک اپنی تمام تر بلندیوں کے باوجود اپنے اندر سما نہیں سکتے، اپنے اوپر سجا نہیں سکتے، ایسی ذات محبوب کے ظہور کے یقینی تجربے سے گزرتے ہوئے میری کیا مجال ہے کہ میں رہ جاؤں۔ اب اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس کا ظہور بھی ایک ٹرانسینڈنس کے ساتھ ہے، ایک سمجھ لیں کہ ماورائیت کی طغیانی کے ساتھ ہے۔ اس کا ظہور اس کی ماورائیت کو، جو اس کے غیاب کا بھی ایک عنصر ہے،
اس کی ماورائیت کو محسوس کروا دیتا ہے، اس کی ماورائیت کو ایکسپیرینس کروا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے دیکھنے کی دولت اس کے اندیکھے پن کا فیضان پہنچاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایمیننس، اس کی ٹرانسینڈنس کے پروڈکٹیو نتائج پیدا کرتی ہے۔ یہ ذہن میں رہے تو اب کھولتے ہیں اس کو، کہ جب وہ اپنی شان تنزیہ، اپنے مرتبہ بلندی کے ساتھ، اپنے مرتبہ بلندی کو کمپرومائز کیے بغیر زمین پر قدم جمائے رہنے پر مجبور عاشق کی آنکھوں پر منکشف ہو گیا، تو اس وقت زمین میں دھسے ہوئے پاؤں رکھنے والے کی یہ کیا مجال ہے کہ وہ اس کی شان ماورائیت کی تاثیر سے خود بھی اپنے آپ سے بلند نہ ہو جائے۔ واضح ہے نا؟ تو اس پہلو سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے دیکھتے ہوئے ایک چھوڑا ہوا میں ہے، جس نے میں کو پکڑے رکھا، اس نے گویا اس کی بلندی کی قدر نہیں کی، اس کی بلندی کی تاثیر کا دروازہ خود پر بند رکھا، تو وہ اپنی بلندی کے ساتھ جلوہ گر ہے، تاکہ اس جلوہ گری کا نظارہ کرنے والے لوگ بھی اپنی اپنی سطح سے بلند ہوتے رہنے کے احوال فراہم کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی اس کو آخر میں اس میں سے اور بھی کچھ چیزیں نکلیں گی، وہ آخر میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اب چوہر خارے ازو گل شد، پہلے انہوں نے ظہور کی تاثیر اپنے انفس میں دکھائی، یہ ظہور کی سبجیکٹیو اور شعوری سطح ہے، تاثیر ہے، یعنی کہ ظہور نے میرے انفس کے نظام کو بدل دیا، میرے اس شعور کو بدل دیا جو میں اپنے بارے میں رکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس نے انا فی الوجود کو بھی بدل دیا، انا فی الشعور میں بھی انقلاب پیدا کر دیا۔ اس کو دیکھنے سے انا فی الوجود کا موجودہ درجہ قائم نہیں رہ سکتا، انا فی الشعور کی موجودہ سطح برقرار نہیں رہ سکتی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی مجھے جتنا میں اپنے شعور میں ہوں اس سے بھی بلند کر دیا، اور میں جتنا اپنی خودی کی اساس پر موجود ہوں، اس نے اس اساس اور اس اسٹرکچر دونوں کو بدل دیا، یعنی کہ دونوں میں ایک ماورائیت کی شان پیدا کر دی۔ ماورائیت اسے کہتے ہیں اس شعر کی حد تک کہ جس کا ایکسپیرینس پہلے ہو، ڈیفینیشن بعد میں آئے، ٹھیک ہے نا؟ تو چوہر خارے ازو گل شد، اب اس کی آفاقی تاثیر دکھا رہے ہیں۔ پہلے مصرعے میں انفسی تاثیر دکھائی، کیونکہ انفس کے پورے نظام کا سینٹر آدمی ہے، میں ہوں، انفس کا پورا نظام انا کی اساس پر ہے، تو انا میں پیدا ہونے والے انقلاب کو دکھا دیا۔ اب آفاق کی طرف جا رہے ہیں، تو مولانا کا ایک اور اسلوب بھی ہے کہ یہ دو مصروں میں زیادہ بڑے معنی پہلے مصرعے میں بیان کرتے ہیں، دوسرے میں اس معنی کی کچھ اطلاقی صورت بیان فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح یہاں بھی ہوا ہے کہ جب ہر کانٹا اس کے ظہور جمال کے فیضان سے گلے رنگی بن گیا، یعنی اس کی قلب ماہیت ہو گئی۔ قلب ماہیت کا لفظ یاد رکھیے گا، ماہیت کہتے ہیں ما ہوا یا ماہیہ کے جواب کو۔ ماہی
یہ کیا ہے، اس کا جو جواب آئے گا اس کو اس شے کی ماہیت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس شے کی ڈیفینیشن کو جس میں اس کی حقیقت کا لحاظ اور اس کی صورت کا احاطہ ہو، اس ڈیفینیشن کو ماہیت کہتے ہیں۔ یہ تو عام بات ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میری قلب ماہیت تو اس طرح ہو گئی کہ میں نہیں رہا، ٹھیک ہے، اور میں نہ رہنے کی وجہ سے وہ یا تم بھی نہیں بنا، بس میں نہیں رہا، اور اس پر کوئی نئی قید وارد نہیں ہوئی کہ میں تو بن گیا ہو، یہ بلا قید ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ آفاق میں یعنی باہر یہ صورتحال ہے کہ جب ہر پھول کو اس نے گل رنگی بنا دیا قلب ماہیت کر کے، کیونکہ پھر گل رنگی میں کانٹا ہونے کا کوئی وصف نہیں رہ گیا نا، تو گل رنگی اپنی ذات میں خار اپنی ذات میں بدل گیا، اس کو کہتے ہیں قلب ماہیت۔ اوصاف میں بدل جانے کو تبدیلی اور تغیر کہتے ہیں، ذات میں بدل جانے کو قلب ماہیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ماہیت کا دوسرا مطلب ذات بھی ہوتا ہے۔ تو جب ہر کانٹا اس کے فیضان سے گل رنگی بن گیا، رنگین پھول بن گیا، تو مجھے کیا پڑی ہے کہ میں ایک بے رنگ چنبیلی کے پھول رہنے پر اکتفا کر لوں یا اس پر اصرار کروں۔ میں ایک چنبیلی کا پھول ہوں جو سب جانتے ہیں کہ بے رنگ ہوتا ہے، تو میں اپنی اس کی پھیلائی ہوئی رنگینی کے ماحول میں کس لیے اپنی بے رنگ پر اصرار کروں، ٹھیک ہے نا۔ گل کا لفظ آتے ہی گل کا ترجمہ ہوتا ہے گل سرخ یا گل رنگی، ٹھیک ہے نا۔ تو آفاقی صورتحال یہ ہے، کیونکہ اس کا ظہور انفس کا بھی سب سے بڑا واقعہ ہے اور آفاق کا بھی سب سے بڑا دھماکہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آفاق میں اس کی شان دیکھو کہ اس نے ہر کانٹے کو رنگین پھول بنا دیا، ایسا بنا دیا کہ اب کوئی پہچان ہی نہیں سکتا کہ یہ پھول پہلے کانٹا تھا۔ یہ کہنا ہی ناجائز ہو گیا کہ یہ پہلے کبھی کانٹا تھا، یعنی اس کو اس کی قریب اور بعید دونوں اصلوں سے بلند کر کے گل سرخ بنا دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسی قلب ماہیت کے ماحول میں جہاں اس کا ظہور جمال آبجیکٹس کی قلب ماہیت کر رہا ہو، اس میں کیا یہ نادانی اور سنگ دلی اور نابینائی نہیں ہوگی کہ میں جیسا کہ میں ہوں، باہر سے دکھائی دینے میں جیسا میں ہوں ویسا برقرار رہ جاؤں اور اس کے جمال کے طوفان رنگ میں سے اپنے حصے سے دستبردار ہو جاؤں۔ واضح ہے یہ بات؟ تو اب اس میں خوبی دیکھیے کہ پہلے مصرعے میں اس ظہور کو انٹیریئرائز کیا، پھر اسی شعر کے دوسرے مصرعے میں اسے ایکسٹیریئرائز کیا، یعنی اس کی انفسی اور آفاقی تاثیر کو یکجا کر کے دکھایا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اس کے ظہور کے اس کائناتی کردار کو دکھایا جس کو سمجھنے کے لیے من کے پچھلے اور اگلے احوال کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس میں ایک نئی معرفت فراہم کر دی، انفس اور آفاق کے مجموعے کو کائنات کہتے ہیں۔ کائنات کیا ہے؟ انفس اور آفاق کا مجموعہ۔ یہ کائنات اپنی ہر شناخت، اپنے ہر تجربے، اپنے ہر عنوان، اپنی ہر تعریف میں انسان مرکز ہے، مطلب اس کی تمام حالتیں اور معانی انسان سے ہو کر گزرتے ہیں۔
انسان اپنے وجود کی جامعیت میں کے ساتھ وہ تجربات حاصل کرتا ہے جو اس کائنات کو چلانے والے احوال بن جاتے ہیں، وہ معارف حاصل کرتا ہے جو اس کائنات کے معانی کا درجہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ انسان ہے جس کا فہم کائنات کے علم کی شرط لازم ہے۔ جتنا آدمی کو اپنا فہم ہوگا اتنا اس کا علم کائنات ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی انسان اپنے شعور میں کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، انسان اپنے وجود میں بھی کائنات کا کہ پوری جو وجودی سسٹمیٹائزیشن ہے اس کو سموئے ہوئے ہے۔ ٹھیک ہے؟ پورے اس کے وجودی میکینزم کو۔ تو اب پوری بات کیا ہوئی؟ اب آپ نے دیکھا نا کہ یہاں پہلے انہوں نے من میں ایک عروجی انقلاب دکھایا، اب اس کے بعد انہوں نے باہر کی دنیا میں ظہور جمال کی تاثیر کو اس کے پھیلاؤ کے ساتھ ظاہر کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دائرہ مکمل کر دیا۔ اب اس مضمون کو سمجھنے کی بات ہے۔ شعر کا تجزیہ تو یہ ہو گیا انشاءاللہ۔ یہ مضمون یہ ہے کہ پورا نظام الوجود ایک ناظر اور ایک منظور، ایک شاہد اور ایک مشہود، یا ایک عارف اور ایک معروف، یا ایک عاشق اور ایک محبوب کے پولز پہ چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ پورا نظام الوجود، اس نظام الوجود میں جو محبوب ہے، فرض کیا کہ ہم عشق کی اصطلاح میں بات کریں تو جو محبوب ہے اس کا انداز ہستی بقا ہے، اور جو عاشق ہے اس کا اسلوب وجود فنا ہے۔ یعنی محبوب بقا سے متعلق رہے گا، اور عاشق کو اپنی وجودی آتھینٹسٹی یا اپنی وجودی حرکت کو جاری رکھنے کے لیے فنا سے ایک فعال نسبت رکھنی ضروری ہے۔ تو اگر بقا کو محبوب سے غیر متعلق کر دیا جائے تو وہ بے معنی ہو جائے گا، اور اگر فنا سے عاشق کو لا تعلق کر دیا جائے تو یہ غیر موجود اور معدوم ہو جائے گا۔ تو عاشق فنا کے بغیر معدوم ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ پورا ایک ڈسکورس ہے۔ تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ عاشق کو رویت محبوب نصیب ہو گئی، اس کو دیکھ لینے کا وہم پالے بغیر، تو اب عاشق کی ساری وجودی اور شعوری سرگرمیاں فنا کے اصول پر متحرک ہوتی ہیں۔ اس وقت اگر کوئی فنا کی اصل سے انحراف کرے گا تو وہ گویا محبوب کے ساتھ تعلق کی ہر نسبت سے دستبرداری اختیار کرے گا، وہ اپنے عاشق ہونے کی ذمہ داری سے کوتاہی برتے گا، وہ اپنے عاشق ہونے کی حقیقت سے منحرف ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ واضح یہ بات۔ تو اس پورے یونیورس آف ڈسکورس میں رکھ کے دیکھیں تو پھر یہ شعر آپ کو زیادہ صحت کے ساتھ اور زیادہ شدت کے ساتھ سمجھ میں آئے گا۔ اور اس میں کتنی خوبصورتی ہے کیونکہ ہم شعر پڑھ رہے ہیں نا، تو شعر میں
خوبصورتی کے بغیر معنی محض فلسفہ ہیں۔ تو خوبصورتی معنویت سے بڑی شرط ہوتی ہے شاعری میں۔ تو آپ خوبصورتی دیکھیے کہ یہ مولانا کا کمال یہ ہے کہ یہ حسن اور حق کو ہم وجود بنا دیتے ہیں، ہم حال بنا دیتے ہیں، ہم معنی بنا دیتے ہیں۔ تو ان کے یہاں خوبصورتی پیدا کرنے کا ہر عمل عارفانہ اور معنوی ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہوا کہ باشم من کے من باشم۔ اب اس میں من اور من کی تکرار بہت پر لطف ہے۔ ایک طرف من کا اس بات کر رہے ہیں کہ میں کیا کون ہوتا ہوں کہ میں رہ جاؤں۔ تو اب ایک ٹرانسینڈنٹ ایگو ہے، ایک ٹرانسینڈنٹ سیلف ہے جو اس کی فلو آف ٹرانسینڈنٹ سے پیدا ہوا ہے کہ ایک اپنی ٹرانسینڈنس آف سیلف میسر آ گئی ہے۔ ایک تھرڈ آئی ہے، یعنی تھرڈ آئی ایمنس ہے، جو جہاں پہ کھڑے ہو کر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ متروک میں ہے، یہ موجود میں ہے، میں ان تینوں سے بلند ہو کر ایک خودی کا تناظر قائم کر چکا ہوں، جہاں ان دونوں من کو حوالہ تو بنایا جا سکتا ہے، اپنا تعارف اور مستقر نہیں بنایا جا سکتا۔ تو اب آپ سوچیں کہ یہ من کی جو ہاریزنٹل ڈائلیکٹسزم ہے، یعنی من اور غیر من، یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ تو یہ اس ہاریزنٹل جدلیت سے بلند ہو کر ایک ابھی پوری طرح صورت نہ پکڑنے والی میں سما گئے ہیں۔ ایک ایسا من جو شخصی نہیں ہے۔ واضح ہے نا، کیونکہ من قبول کرنے کی حالت میں بھی شخصی ہے اور ترک کرنے کی صورت میں بھی شخصی ہے۔ تو اس ظہور جمال کی شان دیکھو کہ اس نے میری انا کو غیر شخصی بنا دیا، یا مجھے خودی کی غیر شخصی بلندی پر پہنچا کر شخصی انا کے رد و قبول کو میرے لیے بے معنی بنا دیا۔ چوہر سنگے اصل گردد چرا مومی کند مو میں، ہما اجسام چن جاں شد چرا استی ز تن باشم۔ اب وہی اپنے آپ سے رفعت اختیار کرنے کا عمل ظہور جمال کے ماحول میں بیان ہو رہا ہے کہ جب ہر پتھر شہد بن گیا ہے، چرا مومی کند مومے، تو پھر موم اپنے موم ہونے پر اصرار کیوں کرے؟ جب ہر پتھر شہد ہو گیا ہے تو پھر موم جو ہے وہ اپنے موم ہونے پر کیوں اڑی رہے؟ پھر موم کی طرح کیوں بیہیو کرے؟ ٹھیک ہے، ہما اجسام چن جاں شد، کہ جب تمام ہی جسم روحیں بن چکے ہیں، تمام اجسام ارواح بن چکے ہیں، چرا استی ز تن باشم، تو پھر میں وہ بدن بننے کی ضد کیوں پالوں جو لڑائی جھگڑے فتنہ و فساد اور فنا و خرابی کا گھر ہے؟ ٹھیک ہے نا، پھر میں کیوں اپنی پستی پر اصرار کروں؟ جب بلندی کا اذن عام ہو گیا ہے تو پھر میں اپنی پستی پر اصرار کیوں کروں؟ یہ ہے اس کا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ مولانا کسی قاعدے قانون کو جیسے مانتے نہیں ہیں اور
چیزوں کے درمیان ایسے جوڑ پیدا کر دیتے ہیں جن کو پہچاننے کی کوئی روایت پہلے موجود نہیں ہوتی، یعنی چیزوں کے درمیان نئے جوڑ پیدا کرتے ہیں۔ یہ بہت خلاقی کی بات ہوتی ہے۔ تو اب سنگ کا اپوزٹ جو ہے وہ موم ہے نا، تو انہوں نے شہد کو سنگ کا اپوزٹ بنا دیا، یعنی یہ دکھا یہ رہے ہیں کہ ہر شے اپنا غیر اپنا اپوزٹ بن گئی ہے۔ اپنا غیر بنے بغیر اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ جب تک تم اپنے اپنائیت پر کھڑے رہو گے اس وقت تک اس کی شان کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، اس کے ظہور کے مخاطب نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو پہچاننے کے لیے اپنا غیر ہونا لازمی ہے، یہ اصول ہے۔ تو اس طرح یہ دکھا رہے ہیں کہ ہر چیز اپنے ضد میں، اپنے اپوزٹ میں بدل گئی ہے، یعنی اپنی غیریت کے عمل کو مکمل کر لیا ہے۔ اگر میں اپنا ہی اپوزٹ بن جاؤں تو میں نے گویا اپنے غیر ہونے کے عمل کو آخری درجے میں مکمل کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ مطلب شام رات بن جائے تو اس میں اتنی شدید غیریت نہیں ہے، لیکن دوپہر رات بن جائے تو اس میں مغایرت شدت کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے ساری غیریت انتہائی ٹرمز میں بیان کی ہے کہ بالکل غیر ہو گئے۔ تو اب سنگ اور اصل وہ نہیں ہے، لیکن اس میں سنگ کا ذرا تجزیہ کریں اور اس کی خرابی یا پستی وجود کی حالت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور انہی معیارات پہ اصل کو بھی پرکھیں، تو پھر پتہ چلے گا کہ شہد اور پتھر میں جو نسبت تضاد جتنی کامل ہے اتنی کامل نسبت تضاد پتھر اور موم میں نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ کمال ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو سنگ کیا، سنگ کا پتھر کا ذرا سا تجزیہ کریں۔ ایک تو یہ کہ وہ سخت ہوتا ہے، ایک یہ کہ سختی، دوسرے یہ کہ بنجر ہوتا ہے، اس پہ میں سے کوئی چیز اگ نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسرے یہ ہے کہ بے ذائقہ ہوتا ہے، مطلب بے ذائقہ ہونے کی وجہ سے ناگوار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ فرض کہ یہ تین چیزیں لے لیں کہ سخت ہوتا ہے، بالکل پروڈکٹیو نہیں ہوتا، کسی بھی پروڈکٹیوٹی کا حصہ نہیں بن سکتا، اور بالکل بے مزہ، یعنی ناگوار معنوں میں بے مزہ ہوتا ہے۔ اب یہ ہم نے سنگ کے تجزیے سے تین معروف اوصاف اس کے بتائے۔ اب اسی انداز تجزیہ کو شہد پر اپلائی کریں تو کیا ہوگا کہ نرم ہوتا ہے، انتہائی خوش ذائقہ ہوتا ہے، اور نہایت درجے میں پروڈکٹیو ہوتا ہے۔ پروڈکٹیوٹی کا مطلب جو اصل مطلب ہے دوسرے کے لیے مفید ہونا، دوسرے کے لیے جینے کے عمل میں معاون ہونا۔ تو شہد ان معنوں میں وہ ہے کہ یہ دوا ہے، خوشگوار ہے، نرم ہے، اور یہ جینے کے عمل میں شریک ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد پر ایک پوری نوع وجود کا انحصار ہے۔ پتھر پر کسی کا انحصار نہیں ہے، شہد پر شہد کی مکھیوں کا انحصار ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پروڈکٹیو ہوتا ہے کیونکہ خود ایک پروڈکٹیوٹی کا نتیجہ ہوتا ہے، اور پھر آگے کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھاتا ہے، یعنی اپنی ایک حالت پہ نہیں رہتا، ٹھیک ہے نا۔ پتھر اپنی ایک حالت پہ رہتا ہے۔ تو کئی نسبتیں ہیں جو ان کے درمیان تضاد کو اسٹیبلش کرتی ہیں۔ تو
تو جب ہر پتھر پورا کا پورا بدل کر شہد بن چکا ہے تو اس ماحول میں قلب ماہیت کے اس ماحول میں جہاں ہر شے کو اپنی قلب ماہیت کا موقع میسر ہے، اس کا جمال کیا ہے کہ ہر شے کی قلب ماہیت کا موقع اس شے کو حاصل ہے۔ تو اس ماحول میں موم جو ہے وہ موم رہنے پر اصرار کیوں کرے؟ یہ بے وقوفی ہوگی، یہ ناقدری ہوگی، یہ ناشکری ہوگی، اور یہ اپنے آپ کو پست رکھنے کی ضد ہوگی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی کھولیں گے اس کو اور کھولیں گے انشاءاللہ۔ یہاں مومی کند مومے، یہاں موم کسے کہا جا رہا ہے؟ پتھر وہ جو محض خارجیت ہے، موم جو محض داخلیت ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا کہ کتنے بڑے پیمانے پہ یہ کلام ہو رہا ہے کہ محض خارجیت بدل کے ایک داخلیت میں منقلب ہو گئی، اور جو محض داخلیت میسر ہے وہ اتنی ناکافی اور ناتمام اور ادھوری ہے کہ وہ خارجی عنصر کو حاصل ہو جانے والی داخلیت سے خود کو میچ نہیں کر سکتی۔ تو ایسی صورت میں جہاں خارجیت داخلیت میں بدل رہی ہے، وہاں داخلیت کو خود ایک مزید انفسی گہرائی اور آفاقی پھیلاؤ کی حاجت ہے۔ تو ایسی ضرورت کو چھوڑ کر وہ اپنے تنگ حدود داخلیت میں محدود رہنا کس طرح گوارا کر سکتی ہے؟ تو یہاں موم کو انسان بھی سمجھ سکتے ہیں، واضح ہے نا؟ لیکن یہ کہ یہ سارے کیریکٹرز نفس انسانی کے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سنگ نفس کی منفی جہت کا مظہر ہے، موم نفس کی مثبت جہت کی آئینہ دار ہے۔ تو ہما اجسام چن جاں شد کہ جب تمام قسموں کے جسم، اب یہ ذہن میں رہے کہ موم بھی جسم ہے، سنگ بھی جسم ہے، اس رعایت کو آگے رکھیں کہ جب ہر طرح کے اجسام روح بن چکے ہوں، یعنی اس کے فیضان جمال سے ہر طرح کا جسم روح بن گیا ہے، تو اس انتہائی بڑے یعنی رفعت اختیار کرنے کے اس انتہائی یقینی موقع پر کیسے ممکن ہے کہ میں اس بات پر ضد کروں کہ مجھے تو بس بدن ہی کی حیثیت سے رہنا ہے، باقی جسموں کو روحیں بن جانے دو، مجھے تو اسی بدن میں رہنا ہے، وہ بدن جو جھگڑے اور لڑائی کا گھر ہے، جس کی تعمیر میں کارفرما عناصر ایک دوسرے سے جھگڑے کی حالت میں رہتے ہیں، کیونکہ بدن کو فنا کی پست ترین قسم پر بنایا گیا ہے۔ فنا کی پست ترین قسم موت ہوتی ہے، سمجھے نا؟ تو بدن موت کی اصل پہ بنا ہوا ہے، تو اس کے بننے میں جو اجزاء اور عناصر کام میں آئے ہیں، وہ اجزاء اور عناصر اپنی اصل کے جبر اور دباؤ کی وجہ سے ایک دوسرے کو تقویت نہیں پہنچاتے، بلکہ ایک دوسرے کو ڈسٹرائے کرنے پر تلے رہتے ہیں۔ یہ بدن کی پوری اناٹومی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں جھگڑے کی جگہ جو جسم ہے، جو موت کا نوالا جو جسم ہے، جو اپنے گھر والوں کی لڑائی کا میدان ہے، اس جسم تک محدود رہنا کس لیے گوارا کروں؟
جبکہ ہر جسم، مجھ سے کمتر جسم بھی جو ہیں وہ روحیں بن رہے ہیں۔ واضح ہے نہیں بات؟ اگرچہ در لگن بودم، اگرچہ در لگن بودم، مثال شمع عطا اکنو، چو شمعم جمله گشت آتش، چرا اندر لگن باشم۔ اب اس میں جیسے یہ معنی کو زیادہ ٹھوس بنا رہے ہیں، پچھلے شعروں کے معنی کو زیادہ ٹھوس بنا رہے ہیں، زیادہ قابل دید اور قابل مشاہدہ بنا رہے ہیں، اور ان میں اگر کوئی پیچھے تجرید کا عنصر تھا تو اس کو یہاں کم کر رہے ہیں، اور یہ کمی تجرید میں کمی کی یہ حرکت پچھلے شعروں سے واضح ہے۔ تو اگرچہ در لگن بودم، اگرچہ کہ میں تشت میں تھا، لگن کہتے ہیں اس تشت کو جس پہ شمع رکھی جائے، پلیٹ کو، اور یہ لفظ ہندی اور فارسی دونوں میں بہت زیادہ مروج ہے، اور یہ لفظ ہندی میں زیادہ مروج ہے۔ لگن، لگن تھال کو کہتے ہیں، تھال کو، تشت کو، کہ اگرچہ میں لگن میں تھا، تشت میں تھا، شمع کی طرح اب تک، اگرچہ میں اب تک شمع کی طرح ایک لگن میں رہا، ایک لگن میں، ایک تشت میں تھا، چو شمعم جملہ گشت آتش، جب میری شمع ساری کی ساری آگ بن گئی، جب اس کا موم ختم ہو گیا اور وہ ساری کی ساری آگ بن گئی، تو آگ بننے کے بعد اب کیا جواز رہ گیا ہے کہ میں لگن ہی میں رہوں، میں اس تشت میں ہی رہوں جس میں میں شمع کی حیثیت سے رہتا آیا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب بہت زبردست شعر ہے معنی کے اعتبار سے۔ تو اس میں جیسے کچھ چیزیں دیکھیں گے، لگن کا کیا مطلب ہے، ٹھیک، شمع کا کیا مطلب ہے، اور آتش کا کیا مطلب ہے۔ ان تینوں کے مطلب اگر ہم تھوڑے تھوڑے سمجھ لیں تو یہ شعر اپنے کل معنوی اسکیم کے ساتھ، در و بست کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے۔ لگن، لگن آپ یہ سمجھیں حدود ہستی، لگن دائرہ وجود ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اسپیس فار ایگزسٹنس، حدود وجود ہے، ٹھیک۔ تو میں ایک خاص طرح کے حدود وجود میں تھا جب میں موجودیت کی ایک خاص قسم کا پابند تھا۔ موجودیت کی قسمیں ہوتی ہیں، موجود ہونے کے درجات ہوتے ہیں، تو جب میں ایک خاص درجۂ موجودیت پہ تھا تو اپنی اس مخصوص موجودیت سے مناسبت اور مطابقت رکھنے والے حدود ہستی میں رہنے پر مجبور تھا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی میرے موجود ہونے کے لیے جیسی وجودی کنڈیشنز درکار تھیں، میں ان وجودی کنڈیشنز میں تھا تمام موجودات کی طرح، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن جب میں اس اسٹیٹ آف ایگزسٹنس سے نکل آیا، یعنی جب میں شمع کی حیثیت فنا کر کے آگ بن گیا، جب میری شمع کی حیثیت فنا ہو کر آگ بن گئی، یعنی جب میں چراغ سے آگ بن کر رہ گیا،
تو اب جو میرے پچھلے حدود ہستی تھے وہ میری نئے اسلوب وجود سے مناسبت نہیں رکھتے، اب شرائط ہستی بدل گئی ہیں۔ ہستی بدل جانے کے بعد قوام ہستی بدل جائے تو شرائط ہستی تبدیل ہو کر رہیں گی، تو اس جمال کے ظہور سے میرا قوام وجود بدل گیا ہے، میری قلب ماہیت ہو گئی ہے، میری سطح ہستی میں بلندی پیدا ہو گئی ہے۔ تو اس سے پہلے کی جو قید ہستی تھی اس سے مناسبت رکھنے والی بیڑی اب میرے کام کی نہیں رہ گئی، اب مجھے اپنے موجود ہونے کے نئے شرائط، نئے احوال اور نئے ماحول کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ مطلب ہوا، اور دوسرا مطلب یہ ہوا کہ میرے محبوب کے اظہار جمال میں کار فرما ٹرانسینڈنس، ماورائیت، تنزیہ، اس کا اثر ایسا ہے کہ اس نے میرے اندر بھی حدود ہستی سے بلند ہو جانے کی سکت پیدا کر دی ہے۔ وہ خود حدود ہستی سے ماورا ہے، اس نے مجھے بھی، اپنے عاشق کو بھی اپنی ہستی کے موجودہ حدود سے ماورا ہونا تعلیم کر دیا ہے، مجھے اس ماورائیت کے لائق بنا دیا ہے۔ اب میں ایک غیر محدود موجودیت کے ساتھ موجود ہونا کوالیفائی کر گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب حدود ہستی اس لامحدود محبوب کی اس لامحدود شان کے فیضان سے خود میرے حدود ہستی، میرے حدود خودی ٹوٹ گئے ہیں، تو اب مجھے ہستی کے اس پامال ماحول، اس محدود پنجرے کی ضرورت نہیں رہ گئی جو انا اور دنیا کی شکل میں مجھ پر مسلط تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں لگن عالم ہستی، حدود ہستی، شمع انداز موجودیت، درجہ موجودیت، آتش یہ لامحدودیت کا استعارہ ہے۔ شمع ہستی کے دباؤ سے خود کو گھلاتی ہے، آگ ہستی کی جکڑ کو توڑ دیتی ہے، جلا دیتی ہے۔ شمع سے زیادہ پابند ہستی کوئی نہیں، آگ سے زیادہ آزاد ہستی کوئی نہیں۔ تو شمع حدود ہستی سے آزادی کی متاع رکھنے کے باوجود ان سے آزاد نہیں ہو پاتی، لیکن جب اس کا حقیقی پوٹینشیل یعنی اس کا شعلہ اس کے موم ہونے کے تعینات کو فنا کر دیتا ہے تو پھر وہ شمع نہ رہ کر، یعنی شمع ہونے سے دستبردار ہو کر حدود ہستی سے بلند ہونے کی صلاحیت پا جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں بنیادی مضمون یہ ہے کہ لامحدود کے ظہور نے مجھے بھی غیر محدود ہونا سکھا دیا، میرے اندر بھی غیر محدودیت کا ذوق اور ارج اور لگن پیدا کر دی اور حال پیدا کر دیا۔ تو اب یہاں شمع کی ایک معنویت ہے، شمع حرارت میں عشق کا استعارہ ہے، روشنی میں معرفت کی علامت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں اتنا ہی ہوں جتنی میرے عشق اور معرفت کی سطح اور حدود ہیں۔ تو شمع
محبت اور معرفت کا استعارہ ہونے کے باوجود اپنے ہونے کی ایسی بندشوں میں اسیر تھی کہ اس کا عشق اور اس کی معرفت وہ ایکچوئلائز نہیں ہو پاتا تھا اس کے محدود ہونے کی وجہ سے۔ تو اب اسی عشق اور معرفت کے زور سے، اسی کی حرارت اور روشنی سے اور ظہور جمال کی شان تربیت سے میرے اندر وہ غیر محدودیت پیدا ہو گئی ہے جو عشق اور معرفت کو ان کی اصل کے ساتھ، ان کے ضروری پھیلاؤ کے ساتھ سہار سکتی ہے، ان کے لازمی دوام کے ساتھ سہار سکتی ہے۔ کیونکہ عشق میں اگر دوام کا مادہ نہ ہو اور معرفت میں ہمیشگی کا جوہر نہ ہو تو یہ ناقص ہے۔ تو عشق اور معرفت کو اپنی تکمیل کے لیے جس دوام اور ہمیشگی اور ٹرانسینڈنس کی ضرورت تھی، وہ دونوں چیزیں مجھے میرے محبوب کے جمال کے اظہار میں موجود ٹرانسینڈنس اور روشنی اور حرارت نے عطا کر دی ہے، ودیعت کر دی ہے۔ شمع کے لیے اندھیرا ضروری ہے، شمع کا جواز ہستی اندھیرا ہے، آگ اندھیرے سے بے نیاز ہے۔ تو یہ پہلو بھی نظر میں رہے۔ تو اس کا ظہور اتنا کامل ہے نا کہ اس کے غیر کو اظہار کا یارہ ہی نہیں ہے۔ تو اندھیرا کہتے ہیں غیر مقصود کو۔ تو مقصود کا غیر حاضر ہو تو شمع کا وجود ٹھیک ہے، مقصود کا غیر فنا ہو جائے تو شمع غیر ضروری ہے۔ تو آگ جو ہے وہ مقصود کے راستے میں تمام مزاحمتوں کا خاتمہ کر دیتی ہے اور اسے اپنے اپوزٹ کی ضرورت نہیں ہے جو اسے جواز وجود فراہم کرے۔ ہمارے موجودہ اسکیل آف بینگ میں ہم سب کو موجود رہنے اور ہونے کے لیے اپنے غیر کی حاجت ہے۔ تو آگ وہ درجہ ہستی ہے جہاں غیر کی ضرورت نہیں رہتی۔ واضح نہیں بات؟ تو یہ ہو گیا جناب، آج 3 پڑھ لیتے ہیں، اگلی مرتبہ پھر 3 پڑھ لیں گے۔ اس بات کو ذرا یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری کامیابی اتنی ہے کہ ہم اپنی تقدیری فنا کو اختیاری اور بامانی بنا لیں، اسے اضطراری اور محمل نہ رہنے دیں۔ تو کامیاب وہی آدمی ہے جس نے اصل فنا کو اختیاری بنا لیا، بامانی بنا لیا۔ اور وہ آدمی گھاٹے میں ہے جو فنا کی لپیٹ میں ہے لیکن اس نے اپنے لیے فنا کو اضطراری اور محمل بنا رکھا ہے۔